بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے صرف 5 منٹ ٹائم لیتا ہوں کہ آپ مسلمان بہن بھائی مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بھی اس بابرکت مہینے کے اندر اور آپ لوگوں کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے دین کی بات وہ مسلمان سنتے ہیں جس کو اللہ عز و جل توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں آپ سے تھوڑا بہت ٹائم لیتا ہوں۔ دیکھو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے سب کے علم میں ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن عظیم مکمل حیات ہے۔ قرآن عظیم کے اندر جتنا بھی جو کچھ ہے وہ سب کے سب مکمل ہیں۔ اب اس قرآن سے ہٹ کر ایک لفظ بھی قرآنی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تھا اللہ نے مکمل کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے نبی جی میں نے آپ پر اپنا کلام کو مکمل کیا۔ قرآن مکمل ہوا اس بات پر کہ اب دین کے اندر مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے بتلایا وہ حق اور سچ ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمیں بتلایا، اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن عظیم کے اندر اللہ نے جو بتلایا ہم اس سے ہٹ کر چلیں گے، یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، نقصان ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بتلایا کہ میں ایمان والوں کے لیے کافی ہوں، اور جو مسلمان میری ذات پر توکل کرتے ہیں، میری ذات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورت ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کے لیے کافی ہوں۔ میرے عزیزو، ایک جگہ رب ذوالجلال نے بتلایا کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ورضوان من اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بہنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان جو کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ ربیع الاول کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ 11ویں 12ویں کے اعتبار سے ہو یا کوئی اور ہو، ہر وہ عمل جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمل کے اندر جتنے بھی پیسے خرچ ہو گئے، جتنے بھی تکلیفیں اٹھائی، جتنے بھی اس کے اندر اپنے آپ کو تکایا، مگر اس اعمال کے اندر اللہ کا حبیب کا ایک بھی طریقہ موجود نہیں، ایک بھی عمل موجود نہیں، اور قرآن نے اس کی نفی کی، قرآن نے وارننگ دی، پھر بھی اس مسلمان نے، اس انسان نے وہ عمل کیا جو کہ قرآن سے ثابت نہیں، احادیث سے ثابت نہیں۔ اپنی طرف سے یہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے یہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، یہ اس کو اکرام سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں عبث ہیں، یہ اللہ کے ہاں ضائع ہے، یہ اللہ کے ہاں بیکار ہیں، اور اس پر اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اگر یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جائے اور توبہ نہیں کی، ہو سکتا ہے اس کی پکڑ ہو جائے، سخت پکڑ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے یہی بتلایا، ہر وہ عمل جو مجھ سے ثابت نہیں، اور جو بھی اس کو کرتے ہیں کہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس پر مجھے اجر ملے گا،
وہ کیا ہے؟ فرمائے وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے اپنے مرضی کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق ایک ایسا چیز کو ایجاد کیا جس کو وہ ایمان سمجھتے ہیں، جس کو وہ اعمال سمجھتے ہیں، جس کو وہ آخرت کے لیے نفع والے، خیر والے سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایسا چیزوں کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، اور ہمارا دل دماغ میں ایسے کام نہیں آنا چاہیے، ایسے سوچ نہیں آنا چاہیے جو کہ بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہم صاف شفاف مسلمان ہیں۔ اللہ کو صاف شفاف مسلمانوں کی ضرورت ہے، اللہ کو مومنوں کی ضرورت ہے، اللہ کو بدعتیوں کی اور مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ صاف ہے، اللہ ستھرا ہے۔ اور میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے درمندانہ التجا ہے، ہم علماء سے پوچھیں، علماء ہمیں کیا بتاتے ہیں، علماء ہمیں کیا سمجھاتے ہیں۔ ہم ایسے دنوں میں ہم قبرستان اگر جاتے ہیں اور قبرستانوں کے اندر ہم ساتھ پھول لے کے جاتے ہیں، ہم وہاں لائٹ لگاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن کیا بتلا رہا ہے، احادیث مبارکہ کیا بتلا رہا ہے، صحابہ کرام سے کیا ثابت ہیں، تابعین سے ثابت ہیں، تبی تابعین سے ثابت ہے۔ دیکھیے، میرا آپ کا معیار صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے جس کام کو نہیں کیا ہمیں اس سے روکنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم بھی محمدی ہیں اور صحابہ کرام بھی محمدی تھے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اللہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ان کو جنت کی۔ ہم تو لٹک رہے ہیں، ہم تو ڈر اور خوف کے درمیان بس رہے ہیں، ہم تو اس امید اور خوف کے درمیان دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم دینی مبین پر نہیں چلیں گے، روز قیامت پھر کیا بڑھے گا؟ اگر ہم اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس بات کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے۔ ہم سوچے، اگر ہم دینداروں سے نہیں پوچھتے، اگر ہم علماء سے نہیں پوچھتے اور اپنی مرضی کے دین اپنے اوپر مسلط کرنے والے مسلمانوں کو دین سمجھتے ہیں، یا وہ مسلمان جس نے اپنے مرضی کے دین کو دین سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم ایسے چیزوں کو پیچھے جائیں گے، ایسے اعمال کے پیچھے جائیں گے، یاد رکھنا اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو جس کے ساتھ مشابہت کریں گے، روز قیامت اس کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کے لیے ہر ایک کو اللہ نے عقل دیا ہے۔ ہم سوچے، ہم ایسے کام کیوں کریں جس کے اندر بدعات ہو، جس کے اندر شرک ہو، جس کے اندر رواجات ہو۔ ہم محض اللہ کے لیے، لوجہ اللہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ایسے اعمال کرے جیسے اصحاب کرام اجمعین نے کیا، انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام یوں کہا کرتے تھے کہ یہ کام میں لوجہ اللہ کرتا ہوں، یہ کام جو کچھ کرتا ہوں لوجہ اللہ کرتا ہوں، میرا آپ لوگوں سے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، کب تک ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم وہ
نجس کام کریں گے، جس کے اندر بربادیاں ہوں، جس کے اندر ایمان کے اندر ضعف آ رہا ہو، جس کے اندر ایمان کے لیے کینسر بنا ہوا ہو، جس کے اندر ایمان کے لیے بہت خطرناک ہو، ہم ایسے چیزوں سے خدا را دور رہیں، ہم ایسے چیزوں کی طرف نہ جائیں جس کے اندر اللہ کی ناراضگیاں ہو۔ دیکھیے، یہ دعوت تبلیغ اس بات کی کوشش ہے، اس بات کی محنت ہے کہ ہمارا دل کا یقین درست ہو جائے۔ دل کا یقین درست کرنے کے لیے، دل کا یقین صاف ہونے کے لیے، جب تک ہمارے دلوں میں اللہ نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی خوف نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی سوچ نہ ہو، اللہ ہی کی محبت نہ ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وقت تک ہمارا دل صاف نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں گے اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، حالانکہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تنہا خدا پاک سے سب کچھ ہوتا ہے۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم وہ عمل کریں جو اللہ کے حبیب نے بتلایا، قرآن نے بتلایا، سمجھایا۔ اے نبی جی ان کو بتا دیجئے، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ کی ذات کو ساتھ لے کے چلتے ہو، فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس کے اندر نبی آخر زمان کے طریقے موجود ہو، جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، جو ہمارے بڑے علماء سے ثابت ہو، اور موجودہ دور کے اندر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے سوچ کے اوپر بنائے ہوئے دین کو ہم ہرگز اپنے اعمال میں نہ لائے۔ خدا را دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کی، قرآن نے بتلایا کہ دین کامل ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اے میرے صحابہ دین مکمل ہو چکا۔ کیا میں نے آپ تک پہنچایا؟ 1,24,000 کم پہ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر فرمایا اللہ کے نبی جی پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اب میرے بہنوں میرے بھائیوں، وہی دین کو ہم اپنائیں گے، وہی دین پر ہم زندگی گزاریں گے، اسی دین کے روشنی میں اللہ کے سامنے مانگیں گے، اسی دین کے روشنی میں اللہ سے ڈریں گے، اس دین کے روشنی میں ہم آگے چلیں گے، اس دین کے روشنی میں ہم اعمال کریں گے۔ اپنی مرضی کے دین، اپنے سوچ کے دین پر ہم ہرگز نہیں چلیں گے، ورنہ دنیا کے اندر بھی ہماری تباہی ہے، آخرت کے اندر تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے میرے بہنوں میرے بھائیوں میرے بچوں، آپ قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، احادیث مبارکہ پڑھے۔ جو قرآن نے بتلایا وہ حق و سچ ہے، جو اللہ کے نبی نے بتلایا وہ حق و سچ ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کے احکامات ہو، نبی آخر زمان کے طریقے ہیں، وہی 100% گارنٹڈ ہے، وہی 100% جو ہے پیور ہے، اصلی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے اس پر ہم زندگی نہ گزاریں۔ اپنی مرضی کے بدعت والے، رسومات والے، شرک والے چیزوں سے ہم دور رہیں۔ آج مسلمان بھی چاند تک پہنچ گیا اور دین سے ٹرپل چاند سے دور ہو گئے، اس لیے کہ دنیا کو کمانے کے چکر میں، دنیا کو قریب کرنے کے چکر میں، دنیا کو حاصل کرنے کی سوچ میں بہت کچھ سیکھا، مگر دین مبین جو کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، جو کہ اللہ کے غصے سے بچنے کا ذریعہ ہے، جو کہ انبیاء کے ساتھ بیٹھنے کا بہترین موقع ہے، جو کہ قبر کے اندر راحت والا ہے، جو کہ نبی آخر زمان کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جگہ ہے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اس کو بیکار سمجھتے ہیں، ہم اس کو
دنیائی اعتبار سے پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا قلیل کو، دنیا فانی کو، دنیا پانی کے بلبلے کو، دنیا مکڑی کے جالے کو اور دنیا عبث کو ہم نے قریب کیا، سینے سے لگایا۔ کتنی بری بات ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را ہم توبہ کر لے، ہم اللہ کو راضی کر لے، ایسا نہ ہو موت آ جائے اور ہم اس حالات کے اندر مری جائے، اور پھر ہمارے توبے کا کیا بنے گا؟ پھر اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ یہی موقع ہے، یہی اللہ نے مجھے آپ کو ٹائم دیا ہے۔ آج کی تاریخ سے ہم بدعت سے لا تعلقی کا اعلان کریں، ہم شرک سے لا تعلقی کا اعلان کریں، ہم وہ حرکات، ہم وہ فضولیات، ہم وہ عبث چیزیں جو شیطان کے ساتھ ہیں، جو شیطان کے زمرے میں آتا ہے، جو بے دینی کے زمرے میں آتا ہے، جو اللہ کے ناراضگی کے زمرے میں آتا ہے، جو نبی آخر زمان کے طریقے سے آؤٹ ہے، ہم ایسے چیزوں کی طرف ہرگز نہ جائے۔ میں آپ سب بہنوں سے، اپنے آپ سے بھی، سب سے بھی یہ پوچھنے کا حقدار ہوں، آج تک ہم نے جو کچھ کیا، ہم نے جو کچھ عمل کی، ہم نے جو کچھ دین پہ ہم چلے، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ جو کچھ ہم نے اعمال کیے، کیا اس اعمال پر ہم جنت جا سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف جو ہے امیدوں پر امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ امید اپنی جگہ پہ، بغیر امید کے مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر امید کے ساتھ ہمیں ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنے پڑے گی، ہمیں اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، ہمیں نبی آخر زمان کے تمام تر طریقے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمارے شکل صورت نبی آخر زمان کا ہونا چاہیے، ہمارے طریقے نبی آخر زمان کا ہونا چاہیے، ہمارے حقوق اللہ صحابہ کرام اجمعین نے جیسے کیے ویسے ہمیں کرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ صبح سے شام تک دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، قبر کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال جیسے عظیم اللہ اور کائنات کا مالک رب کل سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میں بھی آپ کے ساتھ اس گناہوں میں شامل ہوں، اور اللہ ہم سب کو بھائی بعمل بنائے، دیندار بنائے، پرہیزگار بنائے، موت سے پہلے باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتیاں، یہ ہمارے اولاد، ہمارے مکانات، عمدہ کانے، لمبی چوڑی گاڑیاں، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گی۔ ہم قبرستان چلے جائیں گے۔ آج دنیا کے اوپر ہے، کل دنیا کے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ ہے دنیا کا نام۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کے تاریخ میں ہم قطعاً گناہوں کے پیچھے نہ جائے۔ ہر وہ عمل جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جو اللہ کے نافرمانیاں ہیں، ہم اس سے دور رہیں۔ مجھے امید ہے میری بہنیں، میرے بھائی اور میرے چھوٹے بچے، جن بھائیوں نے میرے اس بات کو سنی اور میرے باتوں پر غور کیا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج سے وہ نماز بھی پڑھنا شروع کریں گے اور ذکر اذکار بھی کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے اور اللہ کے حبیب پر بار بار درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے، ماں باپ کا بھی خیال کریں گے، اور موت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے ایک دن میں بھی مروں گا، آپ سب مریں گے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے لیے بھی دعا کرنا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو دین مبین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی آخر زمان کے ساتھ ہماری عشر فرمائے، اور نامعمال اللہ ہمارے کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اگر میرے چینل کسی کو اگر اچھا لگے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔